آج آپ لوگوں کو جو ہے ایک طوطے کی کہانی سے جو ہے سنانے کی شروعات کرتے ہیں کہ ایک دکان والا رہتا ہے، اس کے پاس طوطا رہتا ہے، اور طوطے کو اس نے جو ہے بہت ساری چیزیں سکھا دی رہتی ہے، طرح طرح سے جو ہے بولنے کی جو ہے الگ الگ لینگویج میں اس کو جو ہے کچھ کچھ چیزیں سکھا دی رہتی ہے کہ جب طوطے کا مالک کچھ بولتا تو اس کا وہ آنسر کرتا۔ ایک دن وہ طوطے کو خریدنے کے لیے کوئی آیا تو مالک نے کہا کہ یہ بولتا طوطا ہے، یہ طوطا بات کرتا ہے، یہ طوطا بات اچھی ہے، بولے تھوڑا بات کرا کے دکھاؤ۔ تو مالک نے دو چار باتیں کی، کیسے ہو؟ بولے اچھے ہیں، کھانا کھائے کیا؟ نہیں کھایا۔ تو طوطے نے جو ہے جواب اس کی چند باتوں کا دیا کہ ایک 5 منٹ تک اس نے بات کی، طرح طرح کے سوالات کیے، تو وہ طوطا جو ہے وہ طوطے والے کا جواب دیتا رہا۔ جب 5 منٹ تک بات کیا تو سامنے والے سمجھ لیا کہ یہ بولتا طوطا ہے، یہ طوطا کوئی ایسا ہے نہیں معمولی، یہ بات کرنے والا طوطا ہے۔ تو خرید کر کے اپنے گھر لے کے گیا۔ گھر لانے کے بعد جو ہے اب جب لے کر آیا گھر پر تو یہ طوطے کا جو خریدار تھا اس نے طوطے سے کچھ ایسے سوالات کیے جو سوالات کے جوابات جو ہے وہ طوطے والے نے اس کو سکھائے نہیں تھے۔ یہ جب وہ بات بولتا تو طوطا کچھ بھی نہیں بولتا، طوطا بولتا تو تھا، طوطا بولتا بھی تھا، اور اس کا بولنا ایسا بھی لگتا تھا کہ وہ دکاندار کے جو ہے باتوں کا جواب دے رہا ہے، لیکن وہ دکانداروں کے باتوں کا جواب نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسا بولے گا تو ایسا بولنا، اس نے خالی رٹ لیا تھا۔ کیا لیا تھا؟ تو طوطا رٹ لیتا ہے، وہ تمہاری ہر بات کو نہیں سمجھتا، تو رٹو طوطا نہیں بننا ہے۔ اور آج کے جو ہے یہ بیان کا عنوان ہی ہے علامہ طوطا چترویدی، کہ صرف طوطا نہیں بن جانا ہے، طوطے کے جیسا پڑھنا نہیں ہے۔ لوگ طوطوں کو قرآن کی آیتیں یاد کرا دیتے ہیں، طوطوں کو کیا کیا سکھا دیتے ہیں، لیکن کیا اس سے وہ عالم بن گیا؟ اگر وہ طوطا اگر قرآن کی آیتیں پڑھے تو کیا وہ حافظ بن گیا؟ ٹھیک ہے، اس کو زبانی آیت ہو سکتا ہے، کیا ہے، لیکن وہ صرف اس کو رٹ لے گا کہ جب ایسا بولے تو ایسا بولنا ہے، جب ایسا بولے تو ایسا بولنا ہے۔ کہ طوطے کو بولیں گے کہ بھائی کتاب، مٹھو بول کتاب، تو وہ کتاب بولے گا۔ اس کے لیے بولے گا قلم، تو وہ قلم بولے گا۔ اس کو بولیں گے مٹھو، تو وہ مٹھو بولے گا۔ وہ بولیں گے مٹھو ادھر آ، تو بولے گا مٹھو ادھر آ۔ بولے گا ابھی تیرا نام مٹھو ہے، تو واپس سے دہرائے گا وہ کہ تیرا نام مٹھو ہے۔ طوطا، تو طوطے کی طرح جو ہے نا علامہ طوطا نہیں بننا ہے، علامہ، کیونکہ علامہ طوطے کی رسائی صرف آواز تک رہتی ہے۔ کہاں تک؟ وہ صرف اس کو معلوم ہے کہ ایسی آواز آئے گی تو مجھے ایسا بولنا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے ایسا بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے ایسا بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں جو بول رہا ہوں اس کی ڈیپ کیا ہے، یا پھر ایسا سامنے والا جب اس کے ایکشن بدل کے بولے تو اس کا کیا میننگ ہے۔ اس کو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بولا تو ایسا جواب دینا ہے۔ تو علامہ طوطا چترویدی نہیں پڑھنا ہے، ایک طوطا تھا جسے پورا قرآن بھی زبانی یاد تھا اور چاروں وید بھی زبانی یاد تھے، لیکن وہ کسی بھی طور پر نہ وہ وید کو سمجھا سکتا تھا نہ قرآن کو سمجھا سکتا تھا۔ یاد تو اس کو پورا قرآن تھا، پورا قرآن یاد تھا، لیکن وہ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا تھا، کسی کو بھی منزل تک۔ اس کو چاروں وید یاد تھے، چترویدی تھے، علامہ طوطا چترویدی، چاروں وید یاد تھے، قرآن یاد تھا، لیکن وہ کسی کو بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا تھا، حقیقت تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طوطا نے پورا قرآن یاد کیا ہے۔ ہوتا ہے ایسے لوگ تربیت دیتے ہیں، بہت کچھ یاد کراتے ہیں، میں تو ایک کہانی کہہ رہا ہوں اس سے کچھ سمجھانے کے لیے، جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اصل چیز کہ صرف طوطے کی طرح رٹ نہیں لینا ہے، کہ طوطا رٹ تو لے لیا، وہ تو کسی کو جو ہے مقام تک نہیں پہنچا سکتا۔ رٹنے کے لیے تو چاروں وید رٹ لیے ہیں، رٹنے کے لیے قرآن رٹ لیا ہے، لیکن کسی کو بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟
کیونکہ اس نے صرف رٹنا سیکھا ہے، اس کی گہرائی میں اترنا اس کو آیا نہیں ہے. اس نے رٹ لیا ہے، اس نے خالی اپنی میموری استعمال کر لی، رٹ لیا ہے. تو بالکل بھی جو ہے علامہ طوطا نہیں بننا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف باتوں کو رٹ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے. صرف رٹ لیے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، علامہ ہو گئے. صرف تو وہ علامہ تو ہو گئے، لیکن وہ کون سے علامہ ہے؟ وہ علامہ چترویدی، علامہ طوطا چترویدی ہوئے. صرف رٹ لیا ہے انہوں نے، اس کے اندر وہ بات، وہ گہرائی کچھ نہیں سمجھا ہے. کہتے ہیں کہ 3 دوست لوگ تھوڑا پڑھائی میں کمزور تھے. ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، یار پڑھائی میں کمزور ہے تو کیا ہوا، اپن ماڈرن دور کے لوگ ہیں. اور ان لوگوں نے جو کہا اپنے گرو سے جا کر کے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، بس تھوڑا ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور ہم آج کے ماڈرن زمانے کے ہیں اور ہم کو سکھاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دی. اب گرو سکھا رہا تھا تو یہ تینوں دوست بھی وہاں موجود ہیں اور گرو جو بولتے جاتا، ان تینوں دوست میں کا پہلا دوست جو ہے وہ گرو جو بولتے جاتا اس کو لکھتے جاتا. تھڑا تھڑ ایسا جو ہے اس نے جو گرو بولتے جا رہا اس کو لکھتے جا رہا ہے. کیا ہے، تھوڑا غریب تھا، وہ مال نہیں رکھتا تھا، قلم و کاپی لینے کی اس کی صلاحیت تھی. تو اس نے سمارٹ فون نہیں تھا اس کے پاس، اور سادہ موبائل بھی رکھنے کی حیثیت نہیں تھی اس کی. اس لیے پہلا جو دوست تھا وہ پورے گرو کی پوری باتیں دھڑا دھڑ لکھ دیتا کہ ابھی یہ بولا، ایسا بولا، پورا نقل اتار لے. دوسرا دوست تھوڑا اچھی حالت تھی اس کی، تھوڑا مالدار تھا، تو اس نے موبائل خریدا تھا. اس نے ریکارڈنگ پہ رکھ دیا، وہ جو بھی بول رہا ہے وائس ریکارڈنگ پہ رکھ دیا ہے. گرو جو بھی بول رہا ہے کیا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور اس میں پھر تیسرا دوست تھا جس نے صرف ریکارڈنگ پہ نہیں رکھا بلکہ ویجول ریکارڈنگ پہ رکھا، ویڈیو ریکارڈنگ پہ رکھا. اب تینوں نے جو ہے، ایک نے لکھ لیا، ایک نے وائس ریکارڈنگ کر لی، ایک نے ویڈیو ریکارڈنگ کر لی. اور ریکارڈنگ کر کے لوگ لے کے گئے گھر پہ جا کر کے سب نے اپنی جو ہے ہارڈ ڈسک میں ڈال کر کے اس نے اپنی جو ہے کتابوں کی لائبریری میں رکھ دیا. بتاؤ کیا یہ لوگ عالم بن جائیں گے؟ ان کی کتابوں کے اندر آ گیا، غلط نہیں لکھا ہے، صحیح لکھا ہے. غلط نہیں لکھا، جو ٹیچر نے، جو گرو نے کہا، جو استاد نے کہا وہی لکھا ہے. جو ریکارڈ کیا وہی لکھا ہے، جو ریکارڈ کیا وہی گرو نے بولا تھا. جو ویڈیو تیار ہوئی، جو اس میں گرو جو کچھ بتا رہا ہے وہی ہے. لیکن انہوں نے لائے اور اس کی ڈیپ میں نہیں گئے، اس کو سمجھے نہیں. تو کہ یہ عالم بن جائیں گے؟ یہ عالم نہیں بن سکتے. اگر ایسے ہی رٹو طوطا بن کر کے اگر بات کو سمجھیں گے، اور اسی علامہ رٹو طوطا بن کر یہ بھی علامہ رٹو طوطا بنے تینوں جن. ماڈرن دور تھا، چیزیں استعمال کری، کاپیاں بھر دی، ہاں وائس ریکارڈنگ بھر دیے، ویڈیو بھر دیے، لیکن تینوں میں سے ایک بھی آخر کار جب ریزلٹ آیا کہ تینوں کے تینوں فیل. اور پاس بھی ہو سکتے تھے کہ بہت مشکل، یہ پاس ہو ہی نہیں سکتے تھے، یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے، منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے تھے. دوسروں کو پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، خود نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ یہ علامہ طوطا چترویدی تھے. یہ تینوں ایسے ہی آج کے دور کا عالم ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بہت جانکار، بہت بڑا ٹیچر، بہت بڑا استاد، بہت بڑا پیر، بہت بڑا عالم فاضل مفتی سمجھ رکھے ہیں. لیکن یہ ہے کون؟ یہ علامہ طوطا چترویدی ہے. کیا ہے؟ کتابوں کو لے لیے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں. ان کو خود کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، خود کو ایکسپٹ ہو یا نہ ہو، سنا دینا ہے. خالی سنا دینا ہے کہ یہ فلاں نے لکھ دیا. کبھی کبھار لکھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یا کچھ اور سمجھانے جا رہا تھا، خالی وہ آگے ہیں. تو جو علامہ طوطا چترویدی بنے گا تو اسی کو ہم کہتے ہیں الو. کیا کہتے ہیں؟ تو ایسے علامہ بہت بن رہے ہیں لوگ. بس میں آپ لوگوں کو یہ بولوں گا کہ علم حاصل کرنا تو علامہ چترویدی، طوطا چترویدی نہیں بننا. بننا ہے تو علم حاصل کرنا. اب یہاں سمجھو علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صرف جو استاد نے جو بتایا اس کو خالی سن لینا، اس کو خالی جو ہے اپنی یادداشت میں رکھ لینے کا نام علم ہے. کچھ لوگوں نے آج اس کو ہی سمجھ لیا ہے
لوگ مدرسوں میں کالجوں میں عالم بن رہے ہیں، گریجویٹ بن رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ رہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں بس وہی علم ہے، جو انہوں نے رکھ لیا، جو اپنی یاد میں رکھ لیا ہے وہی علم ہے۔ اس علم کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ ان تینوں دوستوں نے، ایک نے لکھ لیا تھا، تو وہ جو کاپی پہ جو اکشر لکھ لیا، اس لکھنے کا تعلق تمہارے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے جو لکھ دیا وہ کاپی میں رہے گا، کیا رہے گا؟ جب اٹھا کے کاپی میں لکھو گے وہ اکشر دکھائی دیں گے، وہ وہاں رہ جائے گی، وہ وہی بات رہ جائے گی۔ تم نے ریکارڈنگ کر لیا تو اس کے ساتھ جو بھی تم ریکارڈنگ کرو گے وہ تو سچ بولو، جھوٹ بولو، گالی دو، دعا دو، سکھاؤ یا گمراہ کرو، جو بھی کرو وہ سب ریکارڈ کرے گا۔ اس کا کام تو ریکارڈنگ سے تھا، اس کا کام آپ سے کیا تعلق ہے؟ اور جب بھی تم آن کرو گے وہ پھر سب دہرائے گا، صرف دہرائے گا ہی، وہ تم کو سمجھائے گا نہیں، وہ تمہارے اندر کیسے اترے گی؟ چاہے پھر ویژول دیکھ لو، آپ اس سے بنو گے تو علامہ طوطا بنو گے۔ علم ایسا ہی، اگر یہ جیسے ٹیپ ریکارڈنگ ہے، جیسے وائس ریکارڈنگ ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہے، ایسے ہی آپ کی یادداشت ہے کہ آپ نے اگر کچھ چیزوں کو یادداشت میں خالی رکھ لیا، اس سے آپ عالم نہیں بنو گے۔ خالی یادداشت میں کچھ باتوں کو جگہ دے دی آپ نے، یادداشت کے اندر صرف رکھ لی، تو آپ علامہ طوطا چترویدی بنو گے۔ صحیح معنوں میں علم آپ کے اندر آئے گا ہی نہیں۔ صحیح معنوں میں آپ میں علم کب آئے گا؟ جب وہ یادداشت کی باؤنڈری سے آگے بڑھ کر تمہارے اندر آئے گا۔ علم جب تمہارے اندر آئے گا تب علم آپ عالم بنو گے۔ اور علم خالی یادداشت کے اندر ہی ہے تو گویا جیسے تمہاری یادداشت میں تو ایک ٹیپ ریکارڈر کے اندر ہے، ایک کیسٹ ریکارڈ کر دیا، ویسے ہی ہے۔ اس کیسٹ کو خالی سن کر کے آپ صرف اس کو دوبارہ جو کیسٹ میں بولا گیا اسی کو دوبارہ دوہرا سکتے ہو، اس کی ڈیپ میں نہیں جا سکتے۔ بس ویسے ہی خالی آپ نے اگر لائنوں کو یاد کر لیا ہے، لائنوں کو یاد نہیں کرنا ہے، بلکہ ان لائنوں کے بیچ میں جو خالی جگہ رکتی ہیں، جو خاموشی رہتی ہیں، جو اسپیس ہوتا ہے، جو انریڈیبل چیز ہے، ان کو ریڈ کرنا، ان لائنوں کے ذریعے جو لائنوں میں لکھا نہیں گیا ہے ان کی گہرائیوں تک اتر جانا، ان کی گہرائیوں کو سمجھ لینا۔ جب وہ صلاحیت بیدار ہوگی آپ کے اندر، وہ سمجھنے لگو گے، تب آپ عالم بن رہے ہیں، تب علم آپ کے اندر آ رہا ہے۔ اور صرف آپ لائن ہی دیکھ لیے، آپ لائن ہی دیکھ لیے تو پھر کون سا کمال کر لیا آپ نے؟ تو آپ لائن دیکھ کر کے تو ایک دنیا دار، ایک ظاہری عالم بن سکتے ہو، لیکن اگر عالم روحانی بننا ہے، عارف باللہ بننا ہے اور علم معرفت حاصل کرنا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ کو لکھا ہوا نہیں، جو نہیں لکھا ہے وہ بھی پڑھنے آنا چاہیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، خود میرے پیر و مرشد جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے اندر جو ہے ایک کتاب چلتی ہے، وہ کتاب جو ہے آپ اس کو کھول کے دیکھو گے وہ کوری ملے گی۔ کیا ملے گی؟ ہاں، اور کہتے اس کو پڑھو۔ میرے پیر مرشد نے ہاتھ میں کتاب دی کوری اور کہا پڑھو۔ اس وقت جب میں نے ہاتھ میں لیا تھا اس وقت میں سوچا تھا کہ مذاق کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں تو پڑھیں گے کیا؟ لیکن میں بتا رہا ہوں وہ مذاق نہیں کر رہے تھے، وہ جو پڑھنا سکھا رہے تھے اس وقت وہ بہت بڑی چیز تھی، وہ پڑھنا سیکھنا پڑے گا۔ تو بس مختصر میں بات کو میں سمیٹتا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بننا ہے تو عالم ربانی بنو، بننا ہے تو عالم ربانی بنو، علامہ طوطا چترویدی مت بنو۔ اللہ تعالی ہم کو جو ہے علامہ طوطا چترویدی نہ بنائے بلکہ عالم ربانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔